السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب جس رکوع میں ہم ہیں سورہ نور کے، یہ ہے 5واں رکوع قرآن مجید کی اس صورت کا، اور اب 5ویں اور 6ٹھے رکوع سے بات ہوگی آگے، اور اسی کے ضمن میں اس کی پوری تفسیر ہوگی اور اس کے اہم مضامین آئیں گے۔ اور اب جو یہ بالخصوص 5واں رکوع جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ 2 ہی رکوع ہو پائیں گے، کیونکہ یہ جو 2 رکوع ہیں یہ بڑے جامع ترین ہیں، اور توحید کا عظیم ترین خزانہ جو ہے وہ اس میں مضمر ہے۔ تو ویسے ہی یہ آیت جو ہے وہ مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کو سمجھانے میں ہمیشہ تھوڑی جھجک فیل کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حق اسی طرح ادا کروائے۔ سورہ نور اور سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 35 ہے، یہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی ابھی میں نے تلاوت کری ہے، یہ ایمان کی کیفیات پر مشتمل ہے۔ ایمان کے جو اجزاء ہیں، ایمان کا جو ایک باطنی اس کا ایک رخ ہے، اس کی ایک سمت ہے، اس کی پوری تفسیر آج کی بحث ہوگی، آج 5ویں رکوع میں۔ اور پھر جو اسی آیت نمبر کو آپ یاد رکھیے گا، 35ویں آیت آئے گی اسلام کی کیفیت پر سورہ احزاب میں، کہ اسلام کے بیسک اجزاء کیا ہیں، وہ وہاں آئیں گے۔ 8-9 صورتوں کے بعد ہم لوگ جا کے سورہ احزاب کا بھی مطالعہ کریں گے۔ تو یہاں توحید کا جو عظیم ترین خزانہ آ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی آپ کوشش بھی کریں، کیونکہ یہ بہت ایک مشکل ترین آیت ہے، اور بہت کم لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ الگ الگ اس میں تعبیریں ہیں، الگ الگ اس میں اشکال بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جو لفظی ترجمہ ہے پہلے میں وہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ کو سمجھانے کی کسی طرح کوشش کرتا ہوں۔ تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق ہے اور اس میں چراغ ہے جو کہ روشن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے وہ کسی چمنی میں ہے، یعنی وہ شیشہ ہے بیسیکلی اس کے اوپر۔ جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہے پچھلے زمانوں میں جس طرح لالٹین ہوتی تھی کہ اندر جو ہے وہ دیا یا کچھ بھی چیز بھڑک رہی ہے اور اوپر جو ہے ایک قندیل ہوئی ہوئی ہے جو کہ چمک رہی ہے، شیشہ ہے۔
الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرہ، اور اس کے اوپر جو شیشہ ہے وہ خود بخود چمک رہا ہے، اس طریقے سے صاف شفاف وہ شیشہ ہے، قندیل ہے جو کہ ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے جس سے وہ جلایا جا رہا ہے چراغ، وہ ایک مبارک درخت زیتون کے درخت سے مبنی ہے، یعنی اس کا تیل درخت زیتون کا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، جو کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی اگر مشرق میں درخت ہے تو آپ کو معلوم ہے اس کو صبح کی دھوپ ملے گی، کیونکہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جو سورج ہے وہ مشرق سے ابھرتا ہے، تو ظاہر بات ہے شام کی دھوپ سے وہ محروم رہے گا، اور اگر مغربی گوشے میں کوئی درخت ہے تو مغرب کی ٹھنڈی چھاؤں اس کو مل سکتی ہے، لیکن صبح کی وہ جو گرم دھوپ ہے وہ اس کو میسر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ شجر جو ہے زیتون، جہاں سے وہ درخت، جہاں سے وہ زیتون نکالا جا رہا ہے اور جو اس چراغ کو بھڑکانے میں مدد دے رہا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، وہ زیتون جو ہے نہ شرقی درخت ہے نہ کہ پورا پہ رخ ہے، یعنی نہ مغربی ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا جو تیل ہے اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ چھوئے بھی نہیں تب بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھڑکنے کو تیار ہے، ایسا ہے وہ کہ وہ خود بخود بھڑکنے کو بے تاب ہے، بے قرار ہے، اس کا جو روغن ہے وہ قریب ہے کہ روشن خود بخود ہو جائے، چاہے ابھی آگ اسے چھوئے بھی نہیں، اور جب آگ چھو جائے تو نور علی نور، تو ایک دم وہ بھڑک اٹھتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جو ہے نور پر نور، یعنی آگ پر آگ، آگ تو کہنا ایک غلط شے ہوگی اس میں، وہ تو نار کا جملہ آ جائے گا عربی میں، لیکن نور یعنی وہ ایک کیفیت، روحانی کیفیت، نورانی وجود، وہ بھڑک اٹھتا ہے ان چیزوں سے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسی مثالیں بیان فرماتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اس ایک ہی آیت میں، یہ ایک ہی آیت چلی تھی پوری جس بہت طویل تھی، اس میں اصل ایمان کے اجزاء کی بہترین اگزامپل اور سورس موجود ہے اگر آپ لوگ اس پر دقت نظری دیں۔ یعنی ایک ہے فطرت سلیمہ، جو کہ میں آپ لوگ کو پڑھا چکا ہوں الحمدللہ رب العالمین کے ضمن میں سورہ فاتحہ کے آغاز میں، کہ اگر فطرت انسان کی مس نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی باطل کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر گناہوں کا اتنا پہلو نہیں چڑھا ہے کہ وہ غائب ہو جائے، نہیں، ایک ہے فطرت سلیمہ، اگر وہ کامل ہے تو اس کے اندر ایمان کے حقائق آٹومیٹیکلی موجود ہوتے ہیں، معرفت خداوندی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، البتہ اس پر کچھ پردے آ جاتے ہیں، غلاف آ جاتے ہیں۔ تو اصل معاملہ کیا ہے کہ وہ پردوں کو ہٹا کے اگر انسان اپنی فطرت سلیمہ کو پہچان لے کہ میرا معبود ایک ہے اور مجھے مر کر اسی کے پاس جانا ہے اور بالخصوص اس کی حاضری کرنی ہے اور وہاں پر عدالت خداوندی میں مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اگر یہ احساس اس کے اندر ہو آلریڈی، جو کہ ہے، ڈورمنٹ ہے، یہ ہے فطرت سلیمہ۔ اور یہ جس تیل کی بات ہو رہی ہے وہ ہے تیل وحی، یہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، قرآن مجید ہے جو اس چراغ کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں، آیات الہی اس ڈورمنٹ ایمان کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں۔ یعنی ایک تیل تو وہ ہوتا ہے جو کڑوا تیل ہوتا ہے، جس سے کبھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا پچھلے زمانے کے کچھ لوگ ہوں یہاں پر کہ جس سے دیے جلائے جاتے تھے، اس کی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی کہ وہ آگ کو خود نہیں پکڑتا تھا، اس میں تھوڑی آپ کو مٹی کی تھوڑی بہت روئی ڈالنی ہوتی تھی، تھوڑی محنت کرنی ہوتی تھی، تب جا کے وہ جلتا تھا۔ تو وہ تیل جل تو رہا ہے لیکن بواسطہ مٹی، براہ راست اس کے اندر یہ پراپرٹی نہیں ہے جلنے کی۔ لیکن اس کے برعکس ایک تیل ہوتا ہے پیٹرول، وہ تو بےتاب ہے بھڑکنے کو، ہلکی سی بھی چنگاری اس کے نزدیک آ جائے تو وہ بھڑک جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے جو مزاج ہیں، اس کے جو طبائع ہیں، ان میں فرق ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت اتنی نیک ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہی سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جاتا ہے، فوراً آئینہ جگمگا اٹھتا ہے، کیونکہ اوپر کوئی غبار گرد ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ اگزامپل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے، کہ میں نے جس کے سامنے اپنی دعوت دین رکھی اس نے ذرا سا تھوڑا بہت انتظار فرمایا، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے ایک لہجے کا بھی انتظار نہیں کرا، یہاں حضور نے دعوت دی اور وہاں انہوں نے ایمان لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ پیٹرول موجود تھا کہ فوراً وحی کی چنگاری سے وہ بھڑک اٹھا۔
لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وقت لگتا ہے، وہ پیٹرول نہیں ہوتا، وہ مٹی والا وہی والا تیل ہوتا ہے، ان کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تھوڑا آگے بڑھنا ہوتا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، درجہ بدرجہ وہ آگے محنت کر کے آگے آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک ایمان کی مثال ہے روغن نور کی طرح، وہ ہمارا روحانی نور ہے جو ہمارے اسی غافل، جس سے ہم غافل رہتے ہیں، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو تیرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ روحانی نور ہے اندر ہمارے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور باہر سے جو قرآنی نور ہم سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ان دونوں کے ملنے سے جو شے وجود میں آئی وہ ہے نور علی نور، یعنی اب وہ نور جو ہے ایمان، نوری ایمانی بن گیا۔ اور یہاں اس مثال کو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں مثال دے رہا ہے قندیل کی، چراغ کی، طاق کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو رب کیج ہے، اس کی اگزامپل بھی طاق جیسی ہے، اس کی شکل بھی دیکھیں آپ طاق جیسی ہے، نیچے سے یہ چوڑا ہے، اوپر سے جا کے پتلا ہو جاتا ہے، وہاں اس کا تھوریسک انلیٹ ہے، وہاں روٹ آف گریٹ ویسلز ہیں، پھر نیچے آ جائیں تو ڈائفرام ہے وچ از ڈیوائڈنگ چیسٹ فرام دی ایبڈومنل کیوٹی، اس کا ایک طاق ہے، وہ فلور ہے، وہ سینٹرل ٹینڈن ہے جس کے اوپر دل رکھا ہوا ہے، جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس ڈائفرام کے اوپر، اس طاق کے اندر ہے آپ لوگوں کا دل، وہ ہے وہ چراغ، اس کے اوپر دل ہے، وہ ہے چراغ، اور اس دل میں ہے نور ایمان، اور یہ بنا ہے دو چیزوں سے، نور فطرت اور نور وحی۔ تو نور علی نور کا معاملہ ہو گیا، اب یہ قلب کے اندر گیا اور پورا کا پورا قلب منور ہو گیا۔ یہ اصل بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اب آپ لوگ کو میرے خیال سے آیت سمجھ آئے گی کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے ایمان کی نور کی مثال ایسی ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہے اس میں چراغ روشن ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ چمنی میں ہے، شیشے میں ہے، یعنی وہی ڈائفرام کے اوپر جو ہارٹ کیوٹی، پیریکارڈیم، یہ ساری چیزیں ہیں، لالٹین کی طرح ایک طریقے سے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرہ، اور وہ شیشہ خود بخود چمک رہا ہے، بھڑک رہا ہے، اس کے اندر ستارے جیسی کیفیت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل ڈالا گیا ہے وہ شجرۃ مبارکہ، وہ ایک مبارک درخت زیتون سے آیا ہے، جو کہ لا شرقیت ولا غربیہ، جو کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یعنی یا اللہ تعالیٰ شرقی بتا دیتا یا غربی؟ اس کا مطلب اس میں یہ ہے دوستوں کہ وہ درخت کا جو تیل جل رہا ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا، یہی نور وحی ایک طریقے سے، یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں بھی دکھا رہا ہے۔ ہر انسان اگر جب بھی پیدا ہوتا ہے تو جب تک وہ بڑھاپے تک کی عمر تک پہنچتا ہے، وہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقفے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو وہ تو ہر انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ آسمان، زمین، فلک، تارے سب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانی روز دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ تیل بھی اس کیفیت کا ہے جو کہ نہ کسی شرقی گوشے میں محدود ہے نہ غربی میں، یہ اوور آل ہے۔ اور یہ اتنا بہترین درخت ہے کہ اس کو پورے دن کی دھوپ کو وہ جذب کر رہا ہے، اس حساب سے وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی آیات بھی ہمیں روز دکھائی جا رہی ہیں، یہ کسی خاص سمت کی طرف محدود نہیں ہے۔ لا شرقیت ولا غربیہ، جو کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل ایسا ہے جو کہ بھڑکنے کو تیار ہے، وہ پیٹرول جیسی کیفیت ہے کہ بس یہاں وہی سنی اور ایمان لے کر آ گئے۔ اور یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن ایمان سے ہم لوگ خالی ہیں۔ نور علی نور، جب آگ چھو جائے، یعنی وہی اس نور فطرت سے محفوظ ہو کے مل جائے، تو یہ اب ایک نئی شے وجود میں آئی جس کو کہا نور علی نور، نور پر نور ملٹیپلائی ہو گیا۔ اور اب یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہے، یا جو چاہے، جو خود حاصل کرنا چاہے ہدایت، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور مثالوں کی ضرورت تو تم انسانوں کو ہے جو ان لطیف حقائق کو خود نہیں سمجھ سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں تمام انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ باقی اللہ کا معاملہ تو واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اصل تعبیر اس کی جو میں سمجھ پایا ہوں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ایک شخصیت دکھائی جا رہی ہے اگلی آیت میں، ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ جن کے اندر یہ نور ایمانی بیدار ہو جاتا ہے، ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ان کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے اوقات کن چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ ذرا سنیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے نیک صالح بندے وہ ایسے گھروں میں رہتے ہیں، ایسے گھروں میں عبادت کرتے ہیں، اذن اللہ، جو کہ رفع کیے جاتے ہیں، جو کہ نمایاں کیے جاتے ہیں، یعنی مسجدیں۔
مطلب ان کو اونچا کرنے کا جو حکم ہے، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان معاشرے میں یہ مرکز جو ہے یہ عبادت کا ہے، مسلمان معاشرے میں موجود ہوں کہ یہ ایسی عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں جن کو کہتی ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈیکوریٹ پہ ڈیکوریشن ہی کیے جا رہی ہے اور اس میں کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں، نہیں، بس یہ بات بتائی جا رہی ہے اذن اللہ ان ترفع، جو کہ رفع کریں، جو کہ بڑھائیں، نمایاں معلوم ہو کہ یہ کوئی عبادت کا مرکز ہے، اس کو گندگی سے بھی اللہ تعالیٰ سے پوری طریقے سے مطلب ایک تو دعا بھی کرنی چاہیے اور مانوی گندگی سے بھی اس کو پاک رکھنا چاہیے، یہ ہے اصل۔ اب یہ لوگ جن کے اندر یہ ایمان نور ایمانی موجود ہوتا ہے، وہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے نہ صرف وہ مسجدوں کو بلند کرتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، بلکہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس کا وہاں پر نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ان گھروں میں تسبیح کرتے ہیں، یُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وہ تسبیح میں لگے رہتے ہیں صبح اور شام، یعنی نمازوں کی پابندگی بھی کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے پھر، یعنی مسجدوں سے ان کے اندر اتنی دل جوئی ہے اور اس طریقے سے اٹیچمنٹ ہے اور جس طریقے سے محبت اور شفقت ہے کہ ان کا دل مسجدوں میں ہی لگا رہتا ہے، ایسے نیک صالح بندوں کے اندر جن کے اندر نور فطرت اور نور وحی، نور علی نور جمع ہو جاتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو ایسے جواں مرد، یعنی انہی کی تعریف ہو رہی ہے، دیکھیں ابھی آیت ایک تھی 35ویں جس میں یہ ایمان کے بیسک اجزاء سکھائے گئے، ان کی خصوصیت، اب ان کا اصل پہلو بتایا جا رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم، وہ جوان مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جو کہ اللہ کی یاد سے کوئی چیز ان کو غافل کر ہی نہیں سکتی، تجارتن، نہ وہ تجارت ولا بیع، نہ ذکر نہ سودا، نہ لین دین کے معاملات ان کو اللہ سے غافل کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے فروتن کرتے ہیں، ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے وہ غفلت میں نہیں رہتے، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود و اقام الصلاۃ، نماز کی پابندگی بھی کرتے ہیں، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، لرزاں و ترسا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، کہ جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ دی جائیں گی، پھیر دی جائیں گی، یعنی یہ سب کرنے کے باوجود اللہ کی جناب میں اس قدر توبہ کر رہے ہیں اور اس قدر اپنے اندر دروبی نہیں کر رہے ہیں اور اپنے دامنوں کے داغ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کی فکر کر رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بہترین اعمال کا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے کسی کو صدقے میں 10 روپے دیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 10 کو کروڑوں میں کنورٹ کر دے گا، 700 گنا دے گا، 1000 گنا دے گا، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ اس میں دیکھے گا ریاکاری تھی یا نہیں تھی، یا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، اللہ بڑھائے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اپنے فضل سے اور غنی کر دے گا انسانوں کو، ایسے لوگوں کو۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار رزق بے حساب دے دیتا ہے، یعنی تم سیج کے نہیں رکھو، بچا کے نہ رکھو، تو بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو انسانوں کو یہ مال بچانا نہیں چاہیے، خرچ کر دینا چاہیے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو اضافی شے ہو، بلکہ یہ تو قرآن مجید میں ہے، قُلِ الْعَفْوَ، جو زیادہ شے ہے اس کو خرچ کر دو، اگر اس کو بچا کے رکھ رہے ہو تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ تمہیں یا تو اللہ کے رزاق ہونے پہ یقین نہیں ہے، یا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ والذین کفروا اعمالہم، اب دیکھیں ایک طرف تو یہ سارے معاملات بتا دیے گئے کہ ایک ایسے جواں مرد جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تجارت اور لین دین اور ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتے، اذکار سے غافل نہیں کرتے، ان تمام چیزوں کے باوجود نماز کی پابندگی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات خیرات فطرے دے رہے ہیں، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں، لرز رہے ہیں، ترس رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، قیامت کے دن کی سختیوں اور ہولناکیوں سے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف کیا معاملہ ہے؟ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ تھوڑی بہت نیکی بھی کرتے ہیں، اب ظاہر بات ہے دل کو تھوڑی اطمینان بھی تو دینا ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، تو ان کے کردار کی ایک جھلک آ رہی ہے کہ یہ بین لوگوں کا ذکر ہے، ایمان تو ہے ہی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں، دل کو جھوٹی موٹی تسلی دیتے ہیں، ایک یوں سمجھ لیجئے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، ان کے اندر نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے۔ ان کی اگزامپل اب آ رہی ہے، والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب ہیں، ریت ہیں، جس طرح دور
چٹیل میدان ہے، اس میں ریت پڑی ہوئی ہے، وہ ہوا گرد غبار اور کچھ بھی نہیں ہے، ہوا بھی اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، پانی اگر مل جائے مٹی بن جاتی ہے، وہ ایک گوبر ٹائپ کی ایک چیز فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، چٹیل سا ایک میدان ہے، مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کفروا اعمالہم کسراب، یہ سراب ہیں، یہ ریت کے ایک ٹیلے ہیں، جس طرح ایک چٹیل میدان ہوتا ہے، دور سے تو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، بقیہ دور سے ایسا لگتا ہے کہ بڑی اچھی خاصی نیکیاں ہیں، یحسبہ الظمآن ماء، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیاسا وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا خیال کرتے ہوئے پیاسا تو جاتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیاسا آدمی جا رہا ہے، دور سے پانی کا خیال کرتے ہوئے بڑے ایک دم گھسیٹ کے پھسل کے جب وہاں پہنچتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس تک پہنچ جاتا ہے ایسا شخص تو دیکھتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں پایا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، الٹا وہ وہاں موجود پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، جو کہ اس کا پورا پورا حساب لے لے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہوئے جلد کرے گا، فوراً کرے گا۔ اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ نیکیاں جو انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے، جن کے اندر حقیقی ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ خدمت خلق کے کام کر کے لایا ہے اللہ کی نگاہ میں، ظاہر بات ہے سوچے گا وہ انسان کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے گا، لیکن ایمان نہیں ہے، اس نے یہ صرف اور صرف دنیاوی غرض کے لیے کیا ہے، مال و متاع اسباب کے لیے کیا ہے، ریاکاری اس میں پوشیدہ تھی، تو اللہ کی نگاہ میں ان کی اس ایمان تو نہیں بلکہ ان اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کا قدر نہیں ہے، کوئی اس کی سقط نہیں ہے، کوئی ایمان سے خالی ہیں وہ سب چیزیں۔ اسی لیے فرمایا دور سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی اچھی اچھی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سراب ہیں۔ یحسبہ الظمآن ماء، قریب جاتا ہے انسان سمجھتا ہے پانی ہے بہت زیادہ، سیلابی سیلاب آئے گا، لیکن وہاں جاتا ہے تو الٹا پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہاں اور کچھ نہیں پاتا، اللہ کو پاتے اور اللہ حساب لے لے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں فوراً جلدی کرے گا اور سخت حساب لے گا، ایسے لوگوں کا سب کا ہی لے گا۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج، یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندر اندھیرے ہوں۔ اب یہ تیسرا کردار آ رہا ہے، جن کی زندگی میں جھوٹ موٹ کی نیکیاں بھی نہیں ہیں، ملمے کی بھی نیکیاں نہیں ہیں، نفس پرستی ہے، دنیاوی غرض ہے، اور یوں سمجھیے دنیا پرستی ہے، اور شہوت کے یوں ہیں سارے کے سارے طلب ہیں ان میں، اور اس کے علاوہ دوسرے معاملات ہیں، تو ان کی مثال آ رہی ہے کہ ان کی اگزامپل ایسی ہے، یعنی ایمان بھی نہیں ہے اور جھوٹ موٹ کی نیکیاں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خالی مکمل کافر۔ ان کی اگزامپل کیا ہے کہ جیسے او کظلمات، جیسے اندھیری رات ہے۔ اب یہ نقشہ دیکھیں کتنا پیارا کھینچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جن لوگوں نے سمندر میں کبھی سفر کرا ہے ان کو یہ اندازہ ہوگا، ہم نے تو کبھی نہیں کرا ہے اس لیے شاید اس طریقے کا حق نہ ہو سکے ادا، لیکن جن لوگوں نے کیا ہے ان کو یہ بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ اور اسی وجہ سے ایک مشہور سائنسدان ہے، وہ اسی آیت نمبر 40 کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، کیونکہ وہ سمندر میں سفر کر چکا تھا بحری جہازوں پہ۔ اس نے بعد میں پوچھا بھی کسی سے کہ حضور نے کبھی بحری جہاز پر سفر کرا، تو اس کو معلوم ہوا کہ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ تب جا کے حقیقت اس پر منکشف ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ جس نے اس طریقے کا سمندر کا سفر کرا ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ایسی اندھیری چیزوں میں وہ کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کیا مطلب ہے اس کا، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، تیسرا کردار وہ ہے جیسے اندھیری رات ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ستاروں کی روشنی ہے، ایک دم گھپ اندھیرا، اور اس پر موج پہ موج آ رہی ہیں۔ فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، سمندر کا اندھیرا بھی ہے، اس کو بڑی بڑی لہریں ڈھاکے ہوئے ہیں، لہر کے اوپر دوسری لہر، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر ایک دم گاڑھا اندھیروں والا بادل ہے، عجب عجب سی بجلیاں چمک رہی ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، ان کی مثال یہ ہے کہ اندھیرے پر اندھیرا ہے ان کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، ایبسولوٹ ڈارکنیس۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کسی جھوٹی موٹی نیکی سے بھی خالی ہے، کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہے، بلکہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اس سے پہلے کیا آیا تھا، نور علی نور، وہ لوگ جواں مرد، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی کہ ان کی مثال تو نور پر نور ہے، جن کے اندر فطرت سلیمہ تھی، اسی طریقے سے وہ توابع موجود تھے، ان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت تھی، اور اوپر سے قرآن مجید کی روشنی آ گئی تو ان کی مثال تو نور علی نور ہو گئی ہے۔ لیکن ان بدبختوں کا معاملہ یہ ہے، اندھیری رات ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ستاروں کی روشنی ہے، کسی چیز کی روشنی نہیں، گھپ اندھیرا،
اور ان کی مثال مزید اللہ نے فرمائی ظلمات بعضها فوق بعض، ان کی حالت تو یہ ہے کہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا ان کے اوپر پھیلا ہوا ہے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، ان کی مزید حالت یہ ہے کہ اگر وہ اس اندھیرے میں اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا بھی چاہیں تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں کر سکتے، جس کو میں نے ابھی فرمایا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دے، ایبسولوٹ ڈارکنیس. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس شخص کو اللہ ہی نور ہدایت نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کو کوئی بھی نور نہیں دے سکتا. سورہ بقرہ کے ابتدائی 3 رکوعوں میں بھی یہی معاملات تھے نا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو. 3 گروہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائے تھے وہاں پہلے 3 رکوع میں؟ ایک وہ صالح مومنین، مرد حضرات، مومنین، عورتیں، ساری کی ساری، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی حق کو قبول کریں اور پھر ہرچ بعد آباد. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں آگے جانے پیچھے جانے، بس پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اب یہ کشتی چلے گی اللہ کے فیصلے سے. یہ ہیں صالح. پھر اس کے اپوزٹ کون ہے؟ کفار، جو کہ شروع میں ہی حق کو ایک دم اپنی ہٹ دھرمی اور بغض اور عداوت اور کینے پہ اور چودراہٹ میں اور مسندوں کی وجہ سے اور کسی دنیاوی غرض اور فطرت کی وجہ سے اس کو رد کر دیں. یہ دوسرا کردار تھا. اور تیسرا بین منافق. بین ہی وہی شے دیکھیں یہاں پر آئی ہے، بس باطنی کیفیت کی اضافے کے ساتھ، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ نور علی نور، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹ موٹ کی نیکیاں کرتے ہیں. ان کی مثال سراب جیسی ہے، ریت جیسی ہے، کہ پھسل پھسل کر وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں. نیکیاں دکھاوے کی ہیں تو ان کو کچھ اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا اللہ کی طرف سے. اور تیسرے وہ لوگ جو کہ نہ ایمان اور نہ کسی قسم کی جھوٹ موٹ کی بھی نیکیاں. یہ تیسرے لوگ تھے. تو بہرحال وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کو اللہ ہی بے نور کر دے اس کے لیے فَمَا لَهُ مِن نور، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی نور نہیں دے سکتا، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی رہبر، اس کا کوئی رہنما نہیں ہو سکتا. یہاں ایک رکوع مکمل ہوا، اب اگلا رکوع ہے اور یہ آخری رکوع ہوگا آج کی نشست کا، کیونکہ کل ہم 3 رکوع کر کے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں یہ مضمون آ گیا تھا، ایک اور تفصیلی شان کے ساتھ آ رہا ہے کہ اے مخاطب، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. والطیر صافات، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، چڑیائیں جو ہیں چہچہانے لگتی ہیں، اللہ کی وہ تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں. کل صلاۃ تسبیحہم، وہ بھی الفاظ آئے تھے نا. اب یہ دیکھیں یہی الفاظ آ گیا، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. اور اے انسانوں، وہ سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے. یعنی ہر جو پرندہ ہے، چاہے وہ کوئی کسی قسم کا بھی ہو، کوا ہو، کبوتر ہو، کچھ بھی ہو جو کہ چہچہا رہا ہو، وہاں چڑیاں چہچہا رہی ہیں، ابابیل ہیں مسجد حرم میں، ان کو اپنی اپنی تسبیح، اپنی اپنی دعا، اپنی اپنا ذکر معلوم ہے. سورہ بنی اسرائیل میں کیا آیا تھا کہ اے انسانوں تم ان کی تسبیح سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. تو اللہ کا تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہماری کیا ضرورت ہوگی اللہ کو؟ آپ ذرا سوچئے. یہ تو ہم عبادت کرتے ہیں اپنے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تو تم سے رزق نہیں مانگتا، میں خود دیتا ہوں تم کو رزق، اللہ کہتا ہے. تو اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ تو ہم پڑھ چکے تھے. ورقۃ الا يعلمها، سورہ انعام کے الفاظ اگر یاد ہوں آپ کو، کہ زمین میں ایک پتا تک نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ جس طرح زمین گردش کر رہی ہے، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے اور کوئی زمین کا ایسا کوئی خطہ اور اسٹیٹ نہیں ہے جہاں اذانیں نہ ہو رہی ہوں 24 گھنٹوں میں. اگر یہاں عشاء کی ہو رہی ہے تو امریکہ میں شاید فجر کی ہو رہی ہو، وہاں فجر کی ہو رہی ہے، یہاں عشاء کی ہو رہی ہے، پھر شاید ترکی ازبکستان میں عصر کی ہو رہی ہے، پھر انڈیا میں چلے جائیں وہاں 2 گھنٹے پیچھے مغرب کی ہو رہی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. انسانوں میں البتہ بغاوت ہے. سورہ حج میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں نا، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ساری کے ساری چیزیں اللہ کے آگے سرو سجود ہیں. ہاں انسانوں میں بغاوت ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سب اعمال کا، افعال کا پورا علم. بادشاہت اختیار مطلق ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تمہیں بھی سمیت سمیت کے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں لے آئے گا، بعد سے بعد الموت ہو جائے گا. الم تر ان اللہ یزجی، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں، یزجی صحابہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف ہانک کر لے آتا ہے. بے آب و ہوا زمین ہے، اس میں کوئی آثار نہیں ہے ہریاول کے، لیکن اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمانوں سے
ہوائیں بھی اتارتا ہے، پھر پانی بھی اتارتا ہے، ہوائیں لے لے کے کہاں سے مانسون کی ہوائیں چلتی ہیں اور پاکستان تک، انڈیا تک پہنچ جاتی ہیں، اللہ ہانک کے خود لاتا ہے بادلوں کو، پھر ان کے درمیان آپ لوگ کو معلوم ہے، جس نے ہوائی جہاز کا سفر کرا ہے، درمیانی میں ایک خلا ہوتی ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہے، پھر خلا ہے، پھر بادل کا ٹکڑا ہے، اس لیے فرمایا ثم یجعلہ رکاما، ان کو پھر باہم ملاتا ہے، اس کو پھر تہ بتہ کرتا ہے، بادلوں کو توڑتا ہے، فطر الودق یخرج من خلالہ، پھر تو دیکھتا ہے انسان بارش اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس بادل کے بیچ سے نکلتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَال، اور اسی بادل سے اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے حصوں سے اولے برساتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ جیسے اولوں کی فیکٹری اللہ نے آسمانوں پہ کہیں فٹ کری ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور اس کے ذریعے سے، ان اولوں کے ذریعے سے ان کو جہاں کہیں لے جانا چاہے لے جاتا ہے، گرا دیتا ہے، کہیں ہوتی ہے کھیتی، اس پہ وہ اولے برس جاتے ہیں، کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور اس میں سے ہٹانا چاہے وہ ہٹا دیتا ہے، ایک ہی دو جگہوں پہ کھیتی ہیں تھوڑے سے فاصلے پہ، ایک جگہ کھیتی برباد ہو گئی، ایک جگہ ہریاولی ہریاولی، اب یہ اللہ کی منشا ہے، یکاد ثنا برقی ہی یذہب بالابصار، اور اس بادل کی بجلی کی چمک کو بھی اے انسانوں دیکھا کرو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نگاہیں بینائی سلب کر دیں گی وہ، یعنی جب بادل میں سے بجلی کڑکتی ہے وہ کیسا خوف کا عالم ہوتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو اسی طرح بدلتا رہتا ہے، ان فی ذالک لعبرہ، ان تمام چیزوں میں عبرت ہے، غور و فکر کا سامان ہے اہل دانش مند لوگوں کے لیے، لأولی الابصار، جو کہ دیکھنا چاہیں، غور کرنا چاہیں، جو کہ دل کی نگاہ سے دیکھنا چاہیں، اہل نظر ذوقی نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی اصل حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چلنے والے جاندار کو، جو چیزیں جاندار ہیں اس روئے زمین پر، چاہے وہ بحری وہ ہوں جانور ہوں، چاہے دنیاوی زیر زمین ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی ابتدا کری ہے من ماء، پانی سے، جس طرح میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، مبدأ حیات پانی ہے، مادہ حیات زمین ہے لیکن مبدأ حیات پانی ہے، فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، پھر ان میں سے بعض تو ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی ریپٹائلز، ٹرٹلز، کروکوڈائل، یہ سارے بھی ہیں، وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جاندار جو کہ دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، اب ہم بھی ان میں ہیں، اسی طریقے سے چمپینزیز، گوریلاز، یہ سارے بھی ہیں، وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو چار ٹانگوں پر چل رہے ہیں، کثیر تعداد تو انہی کی ہے، بلی ہے، شیر، چیتا وغیرہ وغیرہ، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے بنا ڈالتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر پورا پورا قادر ہے۔ اب آخری دو چار آیات رہ گئی ہیں، لقد انزلنا آیات مبینات، اور ہم نے حق کے سمجھنے والوں کے لیے دلائل نازل فرمائے ہیں، تمہیں ابھی بھی یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، دیکھو آنکھوں کو کھول کے اپنی ارد گرد، قرآن مجید کو کھولو، اس میں یہ ساری نشانیاں پڑھو، ہم نے حق سمجھانے والوں کے لیے دلائل خود نازل فرما دیے گئے ہیں جو کہ روشن ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف جس کو چاہتا ہے، یا جو خود ہدایت طالب ہو ہدایت کا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ لے آتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ منافق، اب دیکھیں کافی عرصے کے بعد منافقین کا ذکر آ رہا ہے، سورہ یونس سے سورہ مومنون تک جو خطاب چل رہا تھا وہ مشرکین سے چل رہا تھا براہ راست، لیکن یہاں منافقین سے، کیونکہ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے سن 6 میں، اور حضور کا جو انتقال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہوا ہے سن 11 میں، تو بالکل درمیانی مدنی دور ہے یہ، تو یہاں ان کا ایک معاملہ ہو رہا ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالرسول، رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اطاعت قبول کری، رسول کے ہر حکم کی تابعداری کری، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان تمام چیزوں کے باوجود ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ سرتابی کرتا ہے، منہ موڑ کے پیٹ پھیر کے نکل جاتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ اصلاحاً ایمان سے خالی ہیں، یہ لوگ تو رکھتے ہی نہیں ہیں ایمان، یعنی ایمان کی کیفیت ان کے اندر کبھی وہ ان کو میسر ہوئی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کی طرف، رسول کی طرف چلو، تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ آپسی معاملات تم ان سے طے کرواؤ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے معاملات یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں، جو ہمارے مطابق فیصلے کریں، حضور کی عدالت میں جائیں گے تو گھبرائیں گے، کیونکہ وہ تو حق پر فیصلہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو چلو ذرا یہاں سے ہٹ جاتے ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، جب بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو رسول کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں کہ وہ آپسی میں ان سے معاملہ کر دیں. اذا فریق منہم معرضون، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پہلو تہی کرتا ہے، نکل جاتا ہے، کھسک جاتا ہے. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کا حق کے پر فیصلہ ہو، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو آپ کے پاس چلے آتے ہیں، بڑے اکڑ کر آ جاتے ہیں. یعنی اگر ان کو معلوم ہے کہ ہم کسی مقدمے میں حق پر ہیں، فیصلہ جو ہے حضور ہمارے ہی معاملے پر سنائیں گے اور ہمارے ہی طریقے پر سنائیں گے، تو پھر بڑے اطمینان سے آتے ہیں، ایمان کا اظہار اور دم بھرتے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کا کیس اسٹرانگ ہے، جیت تو ہوگی. لہٰذا خوب اعتماد کے ساتھ، بڑے اطمینان سے، یأتوا الیہ مذعنین، بڑے اطمینان اعتماد کے ساتھ ایمان کا دم بھرتے ہوئے آ جاتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، کفر جازم کا ہے، کوئی مرض ہے کیا؟ امیر تابو، یا یہ جو ہے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں شک پہ پڑے ہوئے ہیں. کیا اللہ تو یاد نہیں ہے ان کو، رسول تو یاد نہیں ہے ان کو؟ انہیں اندیشہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبوت کا غلط معاذ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ان کو شک ہے. افی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ ان کے شک کی تعبیر دے رہا ہے کہ ان کے دلوں میں، ان منافقین کے دلوں میں مرض ہے، بلکہ امر تابو، یہ نبوت محمدی کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے ان پر ظلم نہ کرنے لگیں. ایسے اندیشے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ظلم نہ کریں. بلکہ حال تو ان کا یہ ہے، بل اولئک هم الظالمون، اصل حال تو یہ ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہیں، کیونکہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے، ایمان سے محروم ہے، اس لیے لاوبالیہ ٹائپ انداز ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو غور سے نہیں سنتے سمجھتے. حال تو ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مومنین صالحین کے ساتھ شمار ہوتے اور رسول اللہ جو ان کے درمیان فیصلہ کرتے اس کو ایک دم سر تسلیم خم کر کے قبول کرتے. لیکن معلوم تو یہ ہوتا ہے بل اولئک هم الظالمون، اصل میں یہی ظالم لوگ ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج 2 رکوع مکمل ہو گئے. کل انشاءاللہ اس سورہ مبارک کا اختتام ہو جائے گا. چونکہ یہ جو آیت نمبر 35 تھی، یہ کافی مشکلات القرآن میں سے ایک آیت تھی، تو میں نے یہی سوچا کہ بجائے یہ کہ سورہ مبارک کو مکمل کر لیا جائے، اس آیت پر اسپیشل فوکس دیا جائے، کیونکہ اگلی جو صورت آئے گی سورہ فرقان، اور پھر جو ایک کثیر تعداد سے سلسلہ چلے گا اور پھر سورہ احزاب تک جائے گا. تو سورہ احزاب میں بھی جو آیت نمبر 35 ہے وہ بھی اسی کے، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم وزن ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید، اب چونکہ 2 مہینے اس سے کم عرصہ رہ گیا، رمضان شریف 2 مہینے کے آس پاس کچھ عرصہ رہ گیا ہے کہ رمضان شریف جو ہے وہ آ جائے گا، اور یوں سمجھیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مکمل کسی طرح کرا دے. اس کے لیے آپ سب حضرات دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا بیٹھنا، سننا، عمل کرنا قبول فرمائے، اور اس قرآن مجید کو آگے پھیلانے کی طاقت عطا فرمائے، سقط عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.